السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام اہل اسلام کے علم بردار اور امت کے نوجوان اور میری پردے میں بیٹھ کر سننے والے ماں اور بہنیں بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک کے سورۃ الاعراف میں 179 آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحبر الرزق فقد حرم الخیر کلہ۔ میرے بھائیوں، دنیا ایک عجائب خانہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اس کے اندر جذبہ ہمدردی، انکساری، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ، دوسروں کے دکھ درد میں اپنا دکھ درد بانٹنے کا ایک مادہ آدم انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیوست فرما دیا۔ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا، یہ نبی کا فرمان۔ کسی انسان کو دیکھو، وہ اگر کسی دکھ میں ملوث ہے اور دوسرا انسان کے اندر یہ وقت ہو، طاقت ہو کہ اس شخص کی مدد کرے، پھر بھی وہ نہ کرے، تو اس کا اشرف المخلوقات ہونا نہ کے برابر۔ چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا مفسر ہو، عابد ہو، داعی ہو، تہجد گزار ہو، یا دنیا کا بہت بڑا ابدال کہلانے والا ہو، لیکن تمہارے اندر ایثار کا جذبہ نہیں، تمہارے اندر محبت کا وہ فلسفہ نہیں، تمہارے اندر انسانیت کا وہ مادہ نہیں، تو تم انسان اور نیک کہلانے کے لائق نہیں۔ تمہارے کردار، تمہارے اوصاف یہ بتاتے ہیں کہ انسان نما جانور۔ اللہ خیر کرے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف عبادت بلکہ دوسروں کے لیے ہمدردی، ایثار، محبت کا پیمانہ بنا کر دنیا میں بھیجا، ورنہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ساری مخلوقات، چاہے وہ چرندے، پرندے، درخت، نباتات، حیوانات، ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، خنجر چلے کسی پہ ہم تڑپتے، ہم امیر ہیں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ جو انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور نبی کا طریقہ، جو انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرے بغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا چلا جائے، تو میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، وہ اپنے خواہشات کو درکنار کیے بغیر، اپنے نفسی زندگی کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے
زندگی گزارتا ہے تو وہ زندگی محض ایک حیوان کی بحیثیت کی طرح زندگی گزارتا چلا جائے گا. یہ زندگی گزارتا نہیں بلکہ زندگی اسے گزر جائے گی اور اس کی زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. جس نے اپنے زندگی کا کچھ نصب العین منتخب کیا ہوگا، کوئی دینی جد و جہد کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکل کر مشقتیں برداشت کیا ہوگا، قربانی دے کر اپنے آپ کو دین کا کندن بنایا ہوگا، بھوک کو پیاس کو برداشت کرتا ہوا دوسروں کے کام آتا ہوگا، نمازوں کی پابندی، نبی کا طریقہ زندگی میں ہوگا تو اصل وہ زندگی کامیاب زندگی ہے، ورنہ وہ زندگی حیوانوں سے بدتر زندگی ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں. اللہ اکبر. جس کے اندر زندگی میں دین نہ ہوگا وہ چوپایوں سے بھی بدتر زندگی دنیا کے اندر گزارتا ہوگا. اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے اور علم سے نوازا ہے. اللہ کی مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی کا اصل معیار بنا کر اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو وہ شخص کامیاب شخص کہلائے گا. اللہ کے ہاں بھی وہ سرخ روح ہوگا. اور اللہ نے اگر اسے کچھ دیا ہے تو دنیا کے اندر غریبوں کی، مسکینوں کی، ہمسایوں کی مدد کرے گا اور انسان کے انسان کام آئے گا، دکھ درد میں اس کا ساتھی بنے گا تو اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کی اوپر رحمتیں برسائیں گے. اس کا رحمت برسانے کا ذریعہ اللہ نے اگر اس کی زندگی میں اس کے سامنے مشقتیں لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے اور اپنے آپ کو محنت و مزدوری کر کے اپنی دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کرتا ہے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت اس سے قریب ہوتی جاتی ہے. اگر یہی شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں لگا رہتا ہے، دوسروں کی برائی کرنے میں لگا رہتا ہے، کب اس سے جو ہے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے جو ہے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھو کہ اللہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. میرے بھائیو، یہ دنیا فانی ہے، اس میں ہم اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو اللہ کے حکام، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے. اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اللہ کے ان بندوں تک جو مسکین ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، دولت کے ذریعے انہیں جو ہے مدد کریں. اور اگر تمہیں اقتدار دیا ہے، طاقت دیا ہے تو جو لوگ اقتدار سے دور ہیں انہیں اپنے اقتدار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کچھ ان کی زندگی کا مرحلہ طے کرنے میں آپ ساتھ دیں تو اللہ تمہارا بھی ساتھ دے گا. اللہ تمہیں بھی جو ہے اونچائی کی سرحدوں پر اللہ لے جائے گا. اللہ تعالی ہمیں انسان تو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. اللہ سے دعا ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے دوسروں کے درد و سکھ میں کام آتے ہوئے ایمانی مسلمان بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں لائیں اور ایمانی و طاقت ہماری زندگیوں میں لائیں، دین ہماری زندگیوں میں لائیں، ہمارے معاشرے کو اللہ سدھارے. اللہ اس دنیا کے اندر جب تک قائم ہمیں رہے ایمان کے ساتھ قائم رکھے
اور دوسروں کے کام آنے کے لیے یہ جسم اللہ ہمیں جو ہے ہماری اللہ سے درخواست ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دوسروں کے لیے مر مٹنے کی طاقت ہمارے اندر بھی عطا فرمائے، دوسروں کے کام آنے کی ہمیں بھی جو ہے وہ طاقت، وہ ہمیں قوت اللہ عطا فرمائے، اور اللہ کے حکام، نبی کی وہ سنتیں اپنی زندگی میں لا کر دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے اس دنیا سے اللہ ہمیں فراغت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے خوب کہا ہے، بنو تم مہرباں اہل زمیں پر، خدا بنے گا مہرباں تمہارا عرش بریم پر۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں بزرگوں، برائے مہربانی اس چھوٹی سے نصیحت آموز ویڈیو کو اجر ثواب سمجھ کر سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی و عافیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔